اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ درس زیارت مبارکہ آل یاسین، ہم یہاں پہنچے السلام علیکہ یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ۔ سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اور اس کے ارادہ کی طرف رہنما۔ حجت خدا سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل اور برہان ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر حجت تمام کرتا ہے۔ یعنی کل اس کے بندے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیری طرف سے کوئی رہنما نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ ہر دور میں ایک رہنما بھیجتا ہے نبی یا امام کی شکل میں، تو اس بنا پر روز قیامت ان سے حساب لے گا۔ لفظ حجت جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی کئی بار آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ آپ پر جو ہے وہ کوئی دلیل یا حجت نہ رکھیں۔ یا مثلاً سورہ انعام کی آیت نمبر 149 فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بالغہ ہے، یعنی واضح اور روشن حجت۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 15 میں پروردگار فرما رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک پیغمبر نہ بھیجیں اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں کرتے۔ یعنی اللہ اگر کسی قوم کو عذاب کرتا ہے تو پہلے پیغمبر بھیجتا ہے، وہ پیغمبر حجت ہوتا ہے، خدا کی طرف سے دلیل ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ وہ آئے اپنا کام کرے اور لوگ ساری باتیں سن کر اگر عمل نہ کرے تو پھر اللہ عذاب کرے گا۔ تو یہ پیغمبروں کا آنا یا پیغمبروں کے بعد اماموں کا آنا، یہ وہی حجت خدا ہے۔ ہماری جو عظیم کتاب ہے حدیث کی، کتاب شریف کافی، اس میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب اسی عنوان سے جو ہے وہ تشکیل دیا، جس کا نام ہی باب حجت ہے، جس میں پھر کئی باب ہیں اور اس کے اندر کافی ساری احادیث ہیں۔ اس باب میں سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں پر حجت خدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور لوگوں اور اللہ کے درمیان جو حجت ہے وہ عقل ہے۔ یعنی انسان اپنی عقل سے اپنے پروردگار کو پہچانے، اور پھر جب اللہ کو پہچان لیا تو پھر اب اللہ کی طرف سے جو ہے پیغمبر آئے جو اللہ کے احکامات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اسی طرح فرمایا کہ زمین اس وقت تک پائیدار ہے، باقی ہے جب تک اس کے اندر الہی حجت ہے کہ جو لوگوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دے رہی ہے اور انہیں اللہ کی راہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح اسی اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک زندیق جو کہ خدا کو نہیں مانتے، جو کسی دین پر نہیں ہے، اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کس طرح پیغمبروں کا اور الہی سفیروں کا جو ہے وہ وجود ثابت ہوگا، یعنی کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ سچے ہیں اور واقعاً خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا ایک خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہم سے اور اپنی تمام مخلوقات سے برتر اور بالا ہے، یعنی اس کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ جو خالق ہے وہ حکیم بھی ہے اور بہت بلند مرتبہ ہے، بس یہ شائستہ نہیں ہے کہ مخلوقات جو ہے وہ اسے دیکھیں، اسے لمس کریں یا براہ راست اس سے بات کریں یا وہ ان سے براہ راست بات کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ناممکن ہے اس کی ذات جو اتنی بلند ہے اور مخلوقات جو کہ اتنی پست ہیں ان کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ ہو، تو بس نہ وہ لوگوں کے ساتھ براہ راست گفتگو کر سکتا ہے اور نہ لوگ اسے براہ راست جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس حالت میں ضروری تھا کہ اس خالق کی طرف سے کچھ
ہستیاں بھیجی جاتیں جو اللہ کا کلام اور اس کا مقصود جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان کرتے، تشریح کرتے، اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف جس میں ان کا فائدہ ہے اور مصلحت ہے اور جس میں ان کی بقا ہے اور جس میں وہ ہلاکت سے بچ جائیں، اس کی طرف وہ انہیں رہنمائی کرتے۔ بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو کہ حکیم ہے، عالم ہے، اس کی طرف سے اس کے بندوں میں ایسے لوگ بھیجے گئے کہ جو خدا کی طرف سے احکامات بیان کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے منع کریں۔ اور یہ وہی ہستیاں ہیں جو عام لوگوں کو خدا کی جو ہے وہ معرفت بتاتے ہیں، اور یہ انبیاء ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہیں کہ اللہ انہیں اپنے بندوں میں سے ہی منتخب کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان بندوں میں سے ہی اللہ نے مبعوث کی، جن کی پروردگار نے تربیت کی، جو کہ اپنی خلقت میں، اپنے ظاہری جسم اور دیگر مسائل میں عام لوگوں جیسے ہیں، لیکن ان کے پاس خدائے حکیم کی طرف سے علم ہے، حکمت ہے، اور اللہ کی ان کو تائید حاصل ہے اور اللہ کی ان کو نصرت حاصل ہے۔ اور یہ ہر دور میں یہ پیغمبر اور یہ رسول جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے اور خدا کی طرف سے واضح دلائل اور برہان، اسی طرح معجزات لے کر آئے تاکہ ان کا وجود ثابت ہو، اور ساتھ جو ہے وہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہ ہو۔ اور حجت وہی ہوتی ہے کہ جس کے پاس اپنی صداقت پر ایک دلیل بھی ہو، ایک نشانی بھی ہو کہ یہ واقعاً خدا کی طرف سے، اب وہ نشانی ممکن ہے معجزہ ہو۔ اسی طرح سورہ کافی میں ایک روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ آیا زمین امام کے بغیر رہ سکتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ زمین امام کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہاں اس وقت اللہ زمین کو امام کے بغیر رکھے گا جب خدا زمین والوں پر یا اپنے بندوں پر غضبناک ہوگا۔ امام نے فرمایا اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر زمین امام کے بغیر ہو تو اپنے اوپر رہنے والوں کو خود ہی اپنے اندر نگل لے، یعنی سب کو ہلاک کر دے۔ اس کے بعد ایک اور روایت اس کے اندر امام باقر علیہ السلام کی طرف سے ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اس وقت تک زمین کو کبھی بھی بغیر امام کے نہیں چھوڑا، اور یہ امام وہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ وہی حجت الہی ہے اللہ کے بندوں پر، اور زمین کبھی بھی بندوں پر حجت الہی کے بغیر جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ زمانے کی حجت کی معرفت حاصل ہو اور ہم حجت سے رہنمائی لیں، فیض لیں، تاکہ اپنے رب کو حقیقی معنوں میں پہچانیں اور اپنے دین پر عمل پیرا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔